الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگلا جمعہ انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم سب انشاءاللہ روزہ سے ہوں گے، تو یہ شعبان کی آخری تاریخیں ہیں اور آخری جمعہ ہے، تو ہر سال کی طرح اس سال کے اس جمعہ میں بھی رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اہتمام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ اہتمام صرف میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ اہتمام میں نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو کہ آقا علیہ السلام بھی ان دنوں میں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ عام مزاج ہمارا یہ ہے کہ کسی چیز کی پرکھ ہمیں نہیں ہوتی، پہچان اگر ہمیں نہیں ہوتی تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اگر شخص ہے تو اس کی شخصیت کے جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور پھر اس شخص کی قدر کریں۔ اسی طرح اگر کوئی کتاب ہے تو عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کتاب کی تعریفیں اور اس میں جو باب ہیں ان کی خصوصیات لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کتاب کی قدر کریں اور پھر اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو رمضان جو چند دنوں کے بعد 4-5 دنوں کے بعد جو رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا، اور صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے اس خطبے کو قلم بند کر لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا۔ وہی خطبہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو خطبہ دیا، بیان فرمایا، نصیحت کی ہمیں رمضان کی آمد سے ایک رات پہلے، اور وہ تاریخ شعبان کی آخری تھی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے صحابہ، قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فی رزق المؤمن فی من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن وهو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو اکٹھا فرمایا۔ اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ کل کو آنے والا ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا شہر عظیم مبارک، وہ عظمت والا بھی ہے، وہ برکت والا بھی ہے، عظمت والا برکت والا مہینہ۔ تو چند دنوں کے بعد یہ عظمت اور برکت والا مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی تاکہ اس کی اوصاف کا ہمیں معلوم جب ہوگا، صفت معلوم ہوگی تو پھر اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے دیں گے، ورنہ آئے گا گزر جائے گا۔ 11 مہینے جیسے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اگر 12ویں مہینہ رمضان کی بھی اگر اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو نہ بتاتے تو پھر جس طرح 11 ماہ گزر جاتے ہیں غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں، گناہوں میں، تو یہ مہینہ بھی ایسے گزر جاتا، اور یہ مہینہ 12واں کیا گزر جاتا، زندگی گزر جاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے پہلے اس کے فضائل و مناقب بیان کر کے لوگوں کو مستعد کیا، تیار کیا، ہوشیار باش کیا۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ عظیم مبارکن، کہ عظمت والا برکت والا ہے، نہیں، بلکہ کیسی عظمت ہے، کیسی برکت ہے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کے اندر ذکر فرما دیا۔ بڑا تفصیلی خطبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرماتے ہیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگو تمہارے اوپر ایسا مہینہ آنے والا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مہینہ فرمایا نہیں، لیلہ، اس رات میں، اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے وہ رات۔ ایسی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔
اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. ہے شہرن، فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضہ، جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا. پچھلے دنوں آیا ہوا تھا فیس بک میں کہ اب وہ تو طنز تھا لوگوں کے، سیاستدانوں کے اوپر تھا کہ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگوں، کسی کے کمر میں درد ہوگا، کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، اور کسی کو فالج ہو جائے گا، کسی کو کیا ہو جائے گا. اب سیاستدانوں کے بیماری کے دن آ رہے ہیں. وہ تو یوں تھا، میں اسی وقت یہ سوچ رہا تھا کہ منافقوں کے بیماری کے دن آ رہے ہیں. اگلے دن منافقوں کے بیماری کے دن آ رہے ہیں، جن کو کیا ہوگا، جو کہیں گے جی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے، ہمیں یہ ہو جاتا ہے، ہمیں وہ ہو جاتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. حالانکہ یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں شیاطین کو مقید کر کے رکھتے ہیں، جکڑتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اس مہینے سے پہلے. اور ان مہینوں میں قرضے ہمیں یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی ہمارے اوپر قرضہ ہے مولوی صاحب، ہمیں یہ فتویٰ دو، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے فطرانہ دینا ہے یا نہیں دینا. انہی موقعوں میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو. اب بھی عرض کر رہا ہوں، 15,000 20,000 کا موبائل رکھنا ہمارے لیے قرضے میں رکاوٹ نہیں بنتا. 230 روپے اس سال کا فطرانہ بن رہا ہے. 230 روپے ایک بندے کا، 230 روپے. اس میں ہمیں قرضے بھی یاد آ جائیں گے، مصیبتیں بھی یاد آ جائیں گی، ہمیں فلاں عذر آزار بھی ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے. کسی طرح 230 روپے سے بچ جائیں، 2 کلو 2 سیر گندم کی قیمت سے بچ جائیں کسی طریقے سے. تو جس طرح فیس بک میں تھا کہ سیاستدانوں کے بیماری کے ایام آ رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں اس مہینے کے آنے سے ذرا پہلے منافقوں کے بیماری کے دن آ رہے ہیں. کسی کو کوئی عذر ہوگا، کسی کو کوئی عذر ہوگا کہ کسی طرح روزے سے بچ جائیں. تمہیں مولوی مفتی فتویٰ دے یا نہ دے، ہر آدمی کے اندر جو ضمیر ہے اگر زندہ ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہے. وہ بتا دیتا ہے یار میں سچ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے انہی دنوں میں شعبان کے آخری دن میں جو خطبہ دیا، کیا فرمایا شہر عظیم مبارکن، کہ اس میں عظمت، وہ مہینہ عظیم بھی ہے، بڑا بھی ہے اور بابرکت بھی ہے. آگے فرمایا کہ اس میں جو رات آ رہی ہے خیر من الف شہر، ایک رات اس کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر جعل اللہ قیامہ فریضہ، فرمایا اس کے دن کے روزے کو اللہ نے تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے. دن کو روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے. وقیام لیلتہ، وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ رات کو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا. ان دنوں میں بھی پھر ہمیں عذر شروع ہو جاتے ہیں، جی ٹھہر نہیں سکتے. حالانکہ جو صبح کی جو فقہی مجلس ہماری 1-2 مسئلے کی لگتی ہے 3 منٹ کی یا 2 منٹ کی، اس میں ذکر کر چکا ہوں کئی بار. میں نے کہا کہ کسی حالت میں بھی نماز چھوڑنا لازم نہیں، نماز چھوڑنا کی اجازت نہیں ہے کسی حالت میں بھی. ہاں ایک حالت وہ بیان کی گئی تھی کہ 5 نمازوں سے زائد اگر کوئی آدمی ہوش میں نہ رہے، پاگل رہے، بے ہوش رہے، تو اس کی نمازیں قضا جو ہیں وہ نمازیں اس پہ رعایت ہے. جس کو ہوش ہے 4 نمازوں تک بے ہوش رہا، 5ویں نماز تک اس کو ہوش رہا، شریعت کہتی ہے 4 بھی اور 5ویں بھی اس پر فرض ہے، یہ پڑھے گا. اور اگر 5 نمازوں سے زائد اگر کوئی آدمی بے ہوش رہا، فاطر العقل اور پاگل بنا رہا، تو شریعت کہتی ہے چلو
5 نمازوں سے زائد پاگل بنا رہا نا، تو اب جتنا وقت یہ پاگل رہا یا جتنا وقت یہ بے ہوش رہا، اس کو ہوش نہیں رہا، اس کی نماز اس کو چھوٹ ہے۔ ہم تو معمولی باتوں پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی تھا کہ اگر جسم پر پھوڑے ہوں، منہ پر پھوڑے ہوں، وجود کام نہ کرتا ہو، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں، بازو سمیت کٹ چکے ہوں، دوسرا آدمی بھی اس کی تیمارداری کرنے والا، اس کو وضو کرانے والا نہ ہو، اس کے چہرے پر پھٹ ہوں اور کوئی دوسرا ہو اور اس کے چہرے پر پانی نہ مارا جا سکتا ہو، پھر اس کو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو نکل سکتی ہے، ورنہ تو وضو کرنا بھی اس پر ضروری ہے، نماز پڑھنا بھی اس پر ضروری ہے۔ آج کر لو، یہ آج سجدے کر لو۔ ہماری مجلس میں ایک بیمار ہے، کرسی پہ شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں سجدہ دوں گا، سجدے دی بیچ سے۔ وہ وقت نہ آئے کہ تمہیں تکلف کرنا پڑے، مجبوری میں جب شریعت تمہیں رخصت دیتی ہے، تم بس سجدے کی لذت حاصل کرنے کے لیے سجدہ کرتے رہو، اس سے پہلے اپنی جبینوں کو رگڑ لو اللہ کے حضور۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا، اس کی تراویح کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اللہ نے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور بہترین ایک اور بات بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کمن کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کمن ادا 70 فریضہ فیما سوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ رب العزت 70 فرضوں کے بقدر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب تمہاری مرضی، جتنے سجدے کرو۔ جو رمضان کے علاوہ میں اگر سجدہ کرے گا، 70 سجدے کرے، جتنا ثواب اس کو ملے گا، رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرنے کا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ہے مبارک، اسے کہتے ہیں عظیم مبارکن، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جب بندے کو بھوک ہوتی ہے نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر مزمحل ہو تو بول نہیں سکتا، اور اگر بعض دفعہ بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہیں کرنا، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ کوئی تمہیں گالی دے دے، کہہ دو انا صائم، میں روزے دار ہوں، بابا میں تم سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا۔ غمخواری کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو روزے دار کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اللہ رب العزت افطار کرانے کی وجہ سے، روزے افطار کرانے کی وجہ سے اس شخص کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کے آگ سے خلاصی کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جتنا روزے دار نے روزے کی مشقت اٹھائی اور ثواب پایا تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہو گیا، اللہ کے رسول ہم تو غریب ہیں، اتنا تو نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ پیٹ بھر کر کھلاؤ؟ ایک کھجور کسی کو دے دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو، لبن ایک گھونٹ کسی کو دودھ کا پلا دو، اس کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ جتنا اس نے 14 گھنٹے کا روزہ رکھا، 14.5 گھنٹے کا، تو جتنی اس کو ثواب ملے گا تمہیں ایک گھونٹ پانی پلانے کا اتنا ثواب ملے گا۔ کر لو بابا، مہینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں بعد میں نصیب بھی ہو یا نہیں ہو، اللہ کرے یہ بھی نصیب ہو جائے۔ کتنے لوگ آج جو ہے اس جمعہ ہیں، پتہ نہیں دھرتی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ لکھا ہوا تھا نا کہ اچانک جو موتیں آ رہی ہیں آج کل، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اچانک بندہ یار وہ یار مولوی صاحب صبح تو تھے یار اس کا گڈ مارنے کا میسج تو آیا، صبح بخیر کا میسج تو آیا، ہاں یار فوت ہو گیا۔ کتنے لوگ اتنی جلدی جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے دوستوں معلوم نہیں ہے یہ نصیب بھی ہوتا ہے یعنی اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ ہم نے تو 2 ماہ پہلے سے ہی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمیں ہمارے شعبان اور رمضان میں، رجب میں برکت عطا کر دے تاکہ ہم رمضان کو حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو خوب کماؤ میرے پیارے، یہ پورا رمضان انشاءاللہ اچھے موسم میں آ رہا ہے، ہمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں فرمایا اس کا جو پہلا حصہ ہے دہاقہ،
پہلی دہائی جو اس کی ہے، اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار، فرمایا اس کا اول رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے دہائی، اور تیسری دہائی عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی ہے۔ 4 کام کرنے ہیں اس میں، بس بات اسی وجہ سے چلائی تھی، آ رہا ہے نا جو رمضان، اس میں 4 کام کرنے ہیں میرے پیارے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو تو جو ہے نا وہ 2 جن کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، چارہ کار نہیں ہے، وہ ہر حالت کے اندر ہم نے ان 2 کاموں کو کرنا ہے، اور 2 اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے میرے پیارے۔ ایک ہے کلمہ طیبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ طیبہ، وَاسْتَكْسِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْزَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْزَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور دوسرا کام وَاسْتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت سے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ، 2 کام جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، تمہارا چارہ کار نہیں، تم اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، جنت مانگنی ہے، وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسری چیز اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہنی ہے، اللہ جنت دے دے جہنم سے بچا لے، یہ کرنا ہے آپ نے 4 کام۔ جماعتوں کا با جماعت نماز کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، فضول ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن جو نہ پڑھتا ہو، کہ کون ہے جس کو لا الہ الا اللہ نہ آتا ہو؟ بابا ہر ایک کو آتا ہے، تو اس کا اہتمام کر لے، کما لو۔ سیزن لگ رہا ہے جس میں سیل ہوگی اللہ کی طرف سے نیکیوں کی، اہتمام کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو رمضان مہمان جو بن کے آ رہا ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔